میرے اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، ایمان والوں کی کامیابی کے لیے تمام تر کامیابیاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر آپ کا پیروکار بننے میں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے میں اور آپ کے قول کے اوپر یعنی آپ کی احادیث کے اوپر یقین کرنے میں کامیابی ہے۔ اس امت کے مرد اور عورتوں کے لیے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبیاں بیان کی کہ اس امت کی کامیابی کی بنیادی چیزیں دو خوبیاں ہیں، اور اس امت کی تباہی اور ناکامی کی بنیادی چیزیں بھی دو ہی ہیں۔ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامة الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل، یعنی اس امت کی کامیابی کی بنیادی چیزیں دو ہی ہیں، ایک یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین، اور دوسری اس کی کامیابی کی بنیادی چیز جو دوسری بتائی وہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور اس کی ناکامی کی بھی دو ہی چیزیں بتائی، اس کی تباہی اور بربادی کی بھی دو ہی چیزیں بتائی اس امت کی، یعنی اس امت کے ہر ایک فرد کے لیے، مومن مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، ان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث شریفہ کے اندر اپنے کو اس زمرے کے اندر رکھ کر یا کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اپنے کو ان دوسری چیزوں کے اندر شامل کر لیا تو ناکامی اور تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ فرمایا اس کی ناکامی کی بنیادی چیزیں بھی دو ہی ہیں۔ تو پہلی بنیادی چیزیں جو کامیابی کی ہیں، ایک یقین ہے اور دوسرے دنیا سے بے رغبتی، یہ کامیابی کی اس امت کی چیزیں ہیں۔ اور اس امت کی ناکامی کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ بھی دو ہی چیزیں، یعنی البخل، یعنی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہ کرنا، یا سرے سے مال کو خرچ ہی نہ کرنا، نہ خود نفع اٹھانا نہ دوسروں کو نفع اٹھانے دینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز ناکامی کی بتائی ہے کہ دنیا سے لمبی آرزویں وابستہ کر لینا، یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبے لمبے پلان دنیا کے اندر کرنا، یہ چیزیں اس کی ناکامی کی علامتیں ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اب جن لوگوں کو اپنے کو کامیاب بنانا، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا، اپنے ملنے جلنے والوں کو کامیاب کرنا، انہیں اس طرف لانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یقین کامل۔ یہ یقین کامل فرمایا اللہ کے ساتھ کس طرح کے یقین رکھنے ہیں؟ فرمایا الیقین بامر اللہ، الیقین بامر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے اوپر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم کا سکہ چلتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کسی کو کامیابی دلانا، کسی کو ناکامی دلانا، کسی کو نفع پہنچا دینا، کسی کو نقصان پہنچا دینا، کسی کو بیمار ڈال دینا، کسی کو صحت عطا کر دینا، موت کی شکلوں کے اندر سے زندگی پیدا کر دینا، زندگی کی شکلوں کے اندر سے موت کا نکال دینا، یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو جس شخص کو یہ یقین ہو جائے گا کہ نفع کا معاملہ ہو یا نقصان کا معاملہ، ملازمتیں عطا کرنے کا معاملہ ہو یا ملازمتیں چھین لینے کا مسئلہ، اولادیں دینے کا مسئلہ ہو یا اولادیں چھین لینے کا مسئلہ،
موت دی یا زندگی دی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے ہوتے ہیں، یعنی ابھی خوش فرحتوں کے اندر زندگی گزر رہی تھی، اچانک غموں نے آ گھیرا، یا ابھی نفع کے اندر حالات گزر رہے تھے لیکن اچانک نقصانات پہ نقصانات شروع ہو گئے، یا ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولادیں دی جا رہی تھی، نعمتیں دی جا رہی تھی، یا ایک ایک کر کے پھر چھیننے شروع کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ان چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ یقین کامل کرنا کہ قدر اللہ ما شاء و فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ کیا، اس کے اوپر یقین کرنا، کیونکہ فرمایا کلام اللہ شریف کے اندر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری چاہی ہوئی کوئی بھی چیز جب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر مہر نہ لگ جائے۔ دوسری بات ہے وَالْيَقِينُ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ، دوسرے یقین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا، ہر پیدا ہونے والے شخص کا ایک مقدر دے کر بھیجا ہے، یعنی ایک اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کتنا نفع اٹھائے گا، کتنا نقصان اٹھائے گا، اس کو کتنی بیماریاں پہنچیں گی، یہ کہاں سے رزق حاصل کرے گا، کیسے یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ نفع کا پہنچنا، نقصان کا پہنچنا یہ تقدیر کے اندر ہے۔ تو وَالْيَقِينُ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ، دوسرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر یقین، اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے۔ 7 شرطیں ہیں مومن ہونے کی کہ اس کا 7 چیزوں کے اوپر یقین ہو، جن کے اندر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھنا، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حاضر خدمت ہوا، اور اس نے کچھ اپنے مسائل رکھے۔ آپ نے تقدیر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منکا حتی تؤمن بالقدر، اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ صدقہ تب تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تیرا یقین تقدیر کے اوپر نہ ہو۔ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، فرمایا کہ جب تک یہ بات تمہارے یقین کے اندر نہ ہو جائے کہ جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے اور پہنچا ہے، جو کچھ تمہیں پہنچا ہے، تم کتنا ہی کچھ بھی کر لیتے، تم اسے روک نہیں سکتے تھے۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو کچھ نقصان یا جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ نفع ہو یا نقصان، بیماری ہو یا صحت، یعنی تمہاری اپنی تدبیر سے نہ تم بچ سکتے تھے، نہ تمہیں کوئی چیز، تمہاری تدبیریں تمہیں نفع پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع کا پہنچانے والے، نقصان کا پہنچانے والے ہیں۔ جب تک ان چیزوں کے اوپر یقین نہ ہو جائے، چاہے جتنا صدقہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وہ صدقہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر تو اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین کے اوپر رہا، چاہے کتنی ہی نیک اعمال کرتا رہا، فرمایا لَدَخَلْتَ النَّارَ، تو تجھے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وہ یقین عطا فرمائے جس یقین کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہ 3 قسطوں میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، ابھی اسی سلسلے کی اس حدیث کی تشریح کریں گے، آپ حاضر رہیے۔